ادھر کراچی میں طوفانی ہوائیں اور موسلادھار بارش اموات کی تعداد 19 ہو گئی ہے۔ بلدیہ مواج گوٹ کے قریب دیوار گرنے سے 11 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ لانڈی مجید کالونی میں دیوار گرنے سے خاتون اور مرد جاں بحق، کورنگی 3.5 نمبر میں چھت گرنے سے 45 سال کی خاتون جاں بحق، ملیر ندی یارو گوٹ کے قریب آسمانی بجلی گرنے سے 35 سال کا شخص جاں بحق، کلفٹن میں درخت گرنے سے ایک خاتون جاں بحق، 2 افراد زخمی ہوئے۔ کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں سولر پلیٹ گرنے سے صابر حسین جاں بحق، کلفٹن آئی چندریگر روڈ، ایوان صدر روڈ، قائد آباد کے قریب درخت اکھڑ گئے۔ PCHS سوسائٹی بلاک 6 میں اسپتال کی پارکنگ میں دیوار گر گئی۔ دیوار گرنے سے متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ مائی کولاچی روڈ پر پیڈسٹرین برج کے قریب سائن بورڈ گر گیا۔ لیاری میں تیز ہواؤں کے باعث چھتوں سے سولر پلیٹس اڑ گئیں۔ بارش کے بعد اہم شاہراہوں پر پانی جمع ہے، ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ کراچی کے مختلف شاہراہوں اور مارکیٹوں میں پانی جمع کہ الیکٹرک کا سسٹم بیٹھ گیا۔ 800 سے زائد فیڈر سٹرپ، کراچی کا بیشتر حصہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ایران کا قطر میں دنیا کے سب سے بڑے گیس اسٹیشن پر حملہ، راس لفان میں آگ دوبارہ بھڑک اٹھی، جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ قطری حکام کا ایسا بتانا ہے۔ قطر کا ایرانی حملوں پر سخت رد عمل، 2 ایرانی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم۔ فیصلہ ایران کے بار بار حملوں کے باعث کیا گیا، قطری وزارت خارجہ کا ایسا بتانا ہے۔ تو ایران کا قطر میں دنیا کے سب سے بڑے گیس اسٹیشن پر حملہ، راس لفان میں آگ دوبارہ بھڑک اٹھی ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پڑوسی ممالک پر حملے عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ سعودی عرب کا یہ موقف سامنے آیا، خلیجی ممالک پر حملوں سے تہران کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فیصل بن فرحان کا یہ کہنا ہے۔ اگر تہران سمجھتا ہے کہ خلیجی ریاستیں جواب دینے کے قابل نہیں تو اس کا اندازہ غلط ہے، وقت آیا تو سعودی قیادت ضروری فیصلے کرے گی۔ سعودی وزیر خارجہ کا ایسا بتانا ہے۔ سعودی عرب ضرورت پڑنے پر فوجی اقدامات کا حق بھی محفوظ رکھتا ہے۔ ایران نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ دشمنوں جیسا رویہ اپنایا ہوا ہے۔ ایران کو خطے میں پراکسی گروپس کی حمایت بند کرنا ہوگی۔ ایران کو سمندری راستوں کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا، سعودی وزیر خارجہ کا ایسا کہنا ہے۔ امریکہ کا مزید فوجی دستے مشرق وسطی بھیجنے پر غور، صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف اگلے اقدامات کا سوچ رہے ہیں۔ امریکی اخبار یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ پینٹاگون کی جنگ کے لیے $200 ارب سے زائد بجٹ کی درخواست وائٹ ہاؤس کو بھجوا دی گئی ہے۔ ٹرمپ ایرانی توانائی تنصیبات پر مزید حملے نہیں چاہتے۔ حملے آبنائے ہرمز سے متعلق ایران پر دباؤ کے لیے کیے، امریکی اخبار کا ایسا بتانا ہے۔ ایرانی توانائی تنصیبات پر دوبارہ حملے ہرمز پر رکاوٹ سے مشروط ہیں۔ امریکہ کا مزید فوجی دستے مشرق وسطی بھیجنے پر غور، صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف اگلے اقدامات کا سوچ رہے ہیں۔ امریکی اخبار کی جانب سے ایسا کہا جا رہا ہے۔ تو امریکہ کا مزید فوجی دستے مشرق وسطی بھیجنے پر غور، صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف اگلے اقدامات کا سوچ رہے ہیں، امریکی اخبار یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ خلیجی ممالک میں امریکی اڈے ہیں جہاں پر آلریڈی امریکن ٹروپس موجود ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، اور ایسے میں اب چونکہ جنگ چل رہی ہے اس وقت ایران کے ساتھ، تو امریکی صدر یہ سوچ رہے ہیں کہ مزید فوجی دستے مشرق وسطی بھیجے جائیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف اگلے اقدامات کا بھی سوچ رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سوچ رہے ہیں کہ آگے کیا اسٹیپ لینا ہے، آگے کیا اقدامات اٹھانے ہیں، کہ آیا کہ ٹروپس آن گراؤنڈ انہوں نے کرنا ہے، اپنے فوجی دستے انہوں نے ایران میں اتارنے ہیں یا نہیں اتارنے، اس کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں۔ اقدامات ان کی جانب سے یہ کیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ امریکہ کا مزید فوجی دستے مشرق وسطی بھیجنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ عرب اور اسلامی وزرائے خارجہ کا مشاورتی اجلاس بھی شروع ہو گیا ہے۔ اجلاس کی صدارت سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کر رہے ہیں۔ پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کر رہے ہیں۔ خطے کی صورتحال، علاقائی سلامتی اور استحکام پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ تو عرب اور اسلامی وزرائے خارجہ کا مشاورتی اجلاس اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ اجلاس کی صدارت سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کر رہے ہیں۔ پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کر رہے ہیں۔ خطے کی صورتحال، علاقائی سلامتی اور استحکام پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اس اہم مشاورتی اجلاس میں تو موجودہ حالات میں ایک بہت بڑا اجلاس، یہ مشاورتی اجلاس ہے۔ عرب اور اسلامی وزرائے خارجہ اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں اور یہ اجلاس اب شروع بھی ہوا ہے۔ اجلاس کی صدارت سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کر رہے ہیں۔
فرانسیسی صدر کا امیر قطر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ ہوا ہے۔ فرانسیسی صدر کا فریقین پر شہری بنیادی ڈھانچے پر حملے روکنے کا مطالبہ۔ فریقین توانائی اور پانی کی تنصیبات کی حفاظت یقینی بنائیں، صدر میکرون کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ تو فرانس کے صدر کا امیر قطر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ ہوا ہے، دونوں عالمی رہنماؤں سے ان کا رابطہ ہوا ہے۔ فرانسیسی صدر کا فریقین پر شہری بنیادی ڈھانچے پر حملے روکنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ فریقین توانائی اور پانی کی تنصیبات کی حفاظت یقینی بنائیں، صدر میکرون کا ایسا کہنا ہے۔ تو جنگ اس وقت جاری ہے اور ایسے میں فرانسیسی صدر نے امیر قطر سے رابطہ کیا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا ہے۔ فرانسیسی صدر کا فریقین پر شہری بنیادی ڈھانچے پر حملے روکنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فریقین توانائی اور پانی کی تنصیبات کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ صدر میکرون کی جانب سے یہ اپیل کی گئی ہے دونوں رہنماؤں سے، یعنی کہ امیر قطر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ اپیل کی گئی ہے۔ ابوظہبی میں حبشان گیس فیسلٹی اور باب آئل فیلڈ پر میزائل حملہ ہوا ہے، میزائل تباہ کر کے حملے کو ناکام بنایا، جانی نقصان نہیں ہوا۔ ابوظہبی حکام کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ میزائل کے ٹکڑے گر جانے سے عارضی طور پر آپریشنز معطل ہیں، ابوظہبی حکام کا یہ بھی بتانا ہے۔ تو ابوظہبی میں حبشان گیس فیسلٹی اور باب آئل فیلڈ پر میزائل حملہ، میزائل تباہ کر کے حملے کو ناکام بنایا ہے، جانی نقصان نہیں ہوا ہے، ابوظہبی حکام کا ایسا بتانا ہے۔ میزائل کے ٹکڑے گرنے سے عارضی طور پر آپریشنز معطل ہیں، ابوظہبی حکام کا ایسا بتانا ہے۔ سعودی عرب کا 4 میزائل مار گرانے کا دعویٰ، سعودی عرب کے حکام کا کہنا ہے کہ بیلسٹک میزائل کے ٹکڑے لگنے سے 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سعودی سول ڈیفنس کے مطابق دارالحکومت ریاض اور الخرج کے لیے خطرے کی وارننگ واپس لے لی گئی ہے۔ تو سعودی عرب کا 4 میزائل مار گرانے کا دعویٰ، سعودی عرب کے حکام کا کہنا ہے کہ بیلسٹک میزائل کے ٹکڑے لگ جانے سے 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سعودی سول ڈیفنس کے مطابق دارالحکومت ریاض اور الخرج کے لیے خطرے کی وارننگ واپس لے لی گئی ہے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرونز کی نئی لہر داغ دی ہے۔ اسرائیلی شہروں میں سائرن بج اٹھے، شہری بنکرز میں چھپ گئے ہیں، شمالی اسرائیل میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ عرب میڈیا ایسے رپورٹ کر رہا ہے۔ تو ایران نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرونز کی نئی لہر داغ دی ہے۔ اسرائیلی شہروں میں سائرن بج اٹھے ہیں جبکہ شہری بنکرز میں چھپ گئے ہیں، شمالی اسرائیل میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، عرب میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ایران کا انٹیلیجنس وزیر اسماعیل خطیب کی ہلاکت پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان، شہداء کا پاک خون دشمن کے لیے انجام کا باعث بنے گا، پاسداران انقلاب کا ایسا بتانا ہے۔ تو ایران کا انٹیلیجنس وزیر اسماعیل خطیب کی ہلاکت پر شدید رد عمل، پاسداران انقلاب کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ سربراہ خارجہ پالیسی برائے یورپی یونین کا ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ ہوا ہے۔ یورپی یونین کا ابنائے ہرمز میں کشیدگی پر اظہار تشویش، یورپی یونین کا ایران سے خطے میں اہم تنصیبات پر حملے روکنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ تو خارجہ پالیسی سربراہ یورپی یونین کا ایرانی وزیر خارجہ سے ہوا ہے رابطہ، یورپی یونین کا ابنائے ہرمز میں کشیدگی پر اظہار تشویش، یورپی یونین کا ایران سے خطے میں اہم تنصیبات پر حملے روکنے کا مطالبہ سامنے آیا۔